به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اوصاف اور کمالات سے نوازا ہے کہ ان کا احاطہ ہمارے لیے ممکن بھی نہیں۔ اور یہ چیز میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت پر بطور دلیل بھی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، ناموں کا زیادہ ہونا نام والے کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ جتنے کسی کے القاب زیادہ ہوں اتنی ہی اس بندے کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات ارضی میں بلکہ کل کائنات میں جو القابات اللہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھے وہ اور کسی کے حصے میں نہ آ سکے۔ جب القاب اور اوصاف آپ کے لا تعداد بے شمار، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کی شان اور مقام اور رفعت اور درجہ بھی بے مثال ہے، با کمال ہے اور لا زوال ہے۔ ابھی وقت مختصر ہے اور میں
یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی کئی ناموں کا ذکر ہے، میں ہر تو بیان نہیں کر سکوں گا، ایک نام پہ میں تھوڑی سی بات مختصراً انداز میں کروں گا۔ آپ جناب نبی کریم کی محبت میں ڈوب کر ایک دفعہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم کے بڑے اوصاف اور کمالات کا ذکر کیا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کو شاہد بھی بنایا، یعنی شاہد وحدت بنایا۔ پوری دنیا میں ہر کسی کی عبادت کے گواہ موجود تھے، لیکن میری توحید کا گواہ دنیا میں جب کوئی نہ تھا تو انا ارسلناک، اے میرے نبی جی پھر ہم نے آپ کو بھیجا اسی لیے کہ شاہدہ، آپ دنیا میں جا کر میری توحید کا نعرہ بلند کر دیں۔ سبحان اللہ کہہ دیا کرو زور سے، عادت بناؤ اپنی۔ ویسے یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے لیکن کچھ جھجک ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کیا ہے، اتار دیں جھجک ساری، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا یعنی توحید کا گواہ بھی بنایا ہے۔ نمبر 2، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا۔ نمبر 3، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بھی بنایا ہے۔ نمبر 4، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے چوتھی وصف آپ کو یہ دی ہے کہ اپنی طرف بلانے والا داعی بھی آپ کو بنا دیا ہے۔ اور 5ویں وصف اللہ جو ذکر کرتے ہیں اسی پہ میں نے بات کرنی ہے، وَسِرَاجًا اے میرے نبی جی ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ اب توجہ میری طرف کیجئے، یہ سراج کس کو کہتے ہیں، منیر کس کو کہتے ہیں؟ سراج اللہ کا قرآن سورج کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آجو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ
کریم نے قرآن مجید کے اندر سراج جو ہے وہ سورج کو کہا ہے اور منیر اللہ نے چاند کو کہہ دیا ہے۔ اب تو قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام میں پڑھتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے جو سورج ہے روشنیاں بانٹنے والا اور نور کے اس منبع اور مصدر اور مخزن اور محور اور اس ماخذ کو ہم نے وہاج بھی بنا دیا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، اور سراج کی ایک وصف اللہ قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ سراج وہ ہوتا ہے وہاجن، جس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور تپش بھی ہوتی ہے۔ روشنی مع الحرارت کو کہا جاتا ہے سراج۔ اب دوسرے لفظ پہ آئیے، وَقَمَرًا منیر اللہ کریم نے چاند کو کہا ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا، یعنی جو چاند ہے یہ منیر ہے۔ سورج کی صفت اللہ نے وہاج بیان کی ہے اور چاند کی صفت کو اللہ نے منیر بیان کیا ہے۔ وہاج کہتے ہیں تپش اور حرارت کو، اور منیر کہتے ہیں لطافت کو اور نزاکت کو، میٹھی میٹھی نور پھیلانے والی جو روشنی ہوتی ہے چاند کی، اسے اللہ کہتے ہیں منیر۔ اب دیکھیے ذرا اللہ نے میرے نبی کی شان کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ایک صفت سورج کی لے لی ہے، ایک صفت اللہ نے چاند کی لے لی ہے۔ سورج کی صفت ہے نور مال حرارت، چاند کی صفت ہے نور مال برودت، یعنی ادھر تپش اور حرارت ہے اور ادھر نور ہے اور لطافت ہے اور نزاکت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا اے میرے نبی ہم نے تجھے سراج بھی بنا دیا، اے میرے نبی ہم نے تجھے منیر بھی بنا دیا۔ سراج تپش والی روشنی کو کہتے ہیں۔ اب ذرا اسی لفظ پہ غور کیجئے، یہ جو سورج ہے اللہ کریم قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے کمال اور روشنیوں کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پہ اللہ کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے اسے ہم نے وہاج بنا دیا ہے، یعنی نور بھی دیتا ہے اور حرارت بھی دیتا ہے، اور اتنا نور ہے سورج کے اندر، یہ جتنے سیارے ہیں آسمان کے مدار میں، ہر سیارہ جو ہے یہ نور سورج سے حاصل کرتا ہے۔ کتنے سیارے ہیں لیکن روشن صرف سورج ہے۔ ہر سیارہ جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کے اپنی دکان چمکاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے میرے نبی کو سورج سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھی آئے ہیں، جتنے کمالات والے آئے ہیں، ہر کسی کے کمالات میں جو نور آیا ہے وہ نور میرے نبی کے نور سے نکلا ہوا ہے۔ ایک شعاع پڑی تو آدم بن گیا، دوسری شعاع پڑی تو نوح بن گیا، تیسری شعاع پڑی تو ابراہیم بن گیا، چوتھی شعاع پڑی تو اسماعیل بن گیا، پانچویں شعاع پڑی تو یوسف بن گیا، چھویں شعاع پڑی تو اللہ اکبر موسیٰ بن گئے، عیسیٰ بن گئے۔ سب انبیاء کرام کے جو نور ہیں در حقیقت وہ نور محمدی ہی کا مظہر ہے۔ ہر نبی پہ میرے نور کی ایک عکس پڑی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح سورج خود روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، اسی طرح میرے نبی جو ہے آپ کی نبوت میں اتنا نور میں نے رکھ دیا ہے کہ ہر نبی کی نبوت تک آپ کا وہ نور پہنچ چکا ہے۔ اس
اسی طرح آگے دیکھیے نا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ کتنے کمالات والا، اتنے نور والا، تو اس کے نور کو دیکھ کے بعض لوگوں نے دھوکہ بھی کھا لیا، جس طرح ملکہ بلقیس کا ذکر اللہ قرآن کریم میں کرتا ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیا کرتی تھی؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے نور سے دھوکہ کھا کے۔ قوم ابراہیم کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے وہ بھی ستارہ پرست اور سورج پرست تھے، ان کے نور سے دھوکہ کھا کے۔ اسی طرح مجوسی قوم جو دنیا میں ہے وہ بھی سورج کے نور سے دھوکہ کھا بیٹھے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ تو ظاہری آفتاب ہے جس کی نبوت سے اور جس کے نور سے لوگوں نے دھوکہ کھا کے اسے عبادت اور معبود کے منصب پہ بٹھا دیا۔ بالکل اسی طرح جو روحانی آفتاب ہے میرے نبی کی نبوت والا، جب اس کا نور چمکا، جب اسے وصف ملے، جب اسے کمال ملے، جب اسے اعزاز ملے، جب اسے اونچا کیا، جب اسے عرفہ کیا، جب اسے بالا کیا، جب اسے اعلیٰ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا دنیا میں اور کسی چیز کو ہم نے بلند نہیں کیا جتنا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا زیادہ جب شان ملا تو لوگ یہاں بھی دھوکہ کھا بیٹھے، جس طرح سورج کے نور سے متاثر ہو کر اس کی عبادت شروع کر دی، یہاں بھی لوگوں نے میرے نبی کے کمالات کو جب دیکھا تو لائن سے نکلنے لگے اور ہٹنے لگے، میرے نبی سے دھوکہ کھانے لگے، اور اس دھوکے میں آ کے اللہ کی صفتیں میرے نبی میں ماننے لگے۔ اللہ کو بھی داتا کہا اور میرے نبی کو بھی داتا کہہ دیا، اللہ کو بھی غوث العظم کہا، میرے نبی کو بھی غوث العظم کہہ دیا، اللہ کو بھی لجپال کہا، میرے نبی کو بھی لجپال کہہ دیا۔ اللہ کی صفتیں جس وقت میرے نبی میں مانی جانے لگیں، جس طرح ادھر دھوکہ کھایا تو اللہ نے قرآن میں سورج کی بے چارگی کا اعلان کیا، اور اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور دیکھتے نہیں ہو، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ سورج جس کو تم سجدہ کرتے ہو یہ تو میری ذات کے آگے سجدہ کرتا ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یسجدان، یہ سورج تو خود میرے آگے جھکتا ہے، جو میرے آگے جھکنے والا ہو وہ تمہارا معبود کیسے بن گیا؟ جب اس سے دھوکہ لگا تو اللہ نے اس کی بے چارگی کا اعلان قرآن میں کر کے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج سجدے کے لائق ہے اور نہ چاند سجدے۔ اسی طرح میرے نبی کے کمالات، آفتاب نبوت، وہ آفتاب فلکیت ہے، فلک آسمان کو کہتے ہیں، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، وہ آفتاب فلکیت ہے، میرے نبی آفتاب نبوت ہیں، اس کا نور بھی کامل، میرے نبی کا نور بھی کامل، اس کے نور سے بھی لوگوں نے دھوکہ کھا کے اس کی عبادت شروع کر دی، اس کے نور سے بھی دھوکہ کھا کے لوگوں نے عبادت شروع کر دی۔ کوئی میرے نبی میں اللہ کے اوصاف ماننے لگا، کوئی کہنے لگا یہ اور وہ ایک ہو گئے تھے معراج والی رات، جب ادھر بھی وہ دھوکہ کھایا جانے لگا، جس طرح اللہ نے اس نور کی بے چارگی کا اعلان کیا، اسی طرح یہاں اللہ نے میرے نبی کی بے بسی کا بھی اعلان کیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا، توجہ ہے، سورۃ کہف ہے 16واں پارہ آخری آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
اے میرے نبی جی آپ اپنی زبان سے اعلان کر کے وہ دھوکہ لوگوں کا نکال دیں جو لوگوں کو دھوکہ لگ چکا ہے آپ کے نور سے اور آپ کے کمالات سے، وہ دھوکہ نکالیں اور کہیں اے لوگوں میں اگرچہ تم میں سے ہوں، یعنی اللہ کریم نے مجھے کمال بڑے دیے، اعزاز بڑے دیے، شان بڑی دی ہے، درجہ بڑا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی جنس سے نہیں نکلا۔ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ شان کی مثلیت اللہ کا قرآن بیان نہیں کر رہا، یہ مثلیت اللہ کے قرآن نے انسان ہونے کی بیان کی ہے۔ جس طرح انسان کے جو طبی تقاضے ہیں وہی طبی تقاضے میرے نبی کے ساتھ بھی لگے ہوئے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے میرے نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح پیاس لگتی ہے میرے نبی کو بھی پیاس لگتی ہے، جس طرح تھکاوٹ ہوتی ہے میرے نبی بھی تھک جاتے ہیں، جس طرح نیند آتی ہے میرے نبی پہ بھی نیند طاری ہو جاتی ہے، جس طرح بشر بھول جاتا ہے میرے نبی بھی بھول گئے بعض اوقات، جس طرح بشر شادیاں کرتا ہے میرے نبی کی بھی شادیاں، بشر کی بھی اولاد میرے نبی کی بھی اولاد، بشر کی بھی بیویاں میرے نبی کی بھی بیویاں، بشر کی بھی ولادت میرے نبی کی بھی ولادت، بشر کی بھی آمد میرے نبی کی بھی آمد، بشر پہ بھی موت اور میرے نبی پہ بھی ایک دن موت آ گئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ جو اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا انکا میتون وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر جس طرح ان باقی کائنات والوں پہ موت آ جائے گی، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا آپ پہ بھی میرا پیغمبر موت آ جائے گی۔ یعنی ادھر دھوکہ لگا تو اللہ نے سورج کی حقیقت بتا دی کہ نور سے دھوکہ کھا کے میرے ساتھ نہ ملا لینا۔ ادھر بھی نور محمدی جب پھوٹا تو یہاں سے بھی لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اللہ نے فوری طور پہ قرآن میں کہہ دیا اے میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی بشری تقاضوں میں تو میں تم جیسا ہوں لیکن شان میں تم جیسا نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمزم کا پانی پانیوں میں سے تو پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں، حجر اسود کا پتھر پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میرے نبی بھی انسانوں میں سے انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ میرے نبی جب بولتے تھے صحابہ میرے نبی کے لعاب کو لے کے اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے۔ تیرے اور میرے بدن سے پسینہ نکلے تو بو آتی ہے، میرے نبی کے بدن سے پسینہ نکلے ام سلیم شیشیاں لے کے بیٹھی ہوتی تھی اور میرے نبی کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی۔ تو اور میں وہ تیرے اور میرے مقام کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے یوحا الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کو نسبت سے کمال ملتا ہے، جس طرح ہر چیز نسبت سے بلند ہوتی ہے، جس طرح بھٹے سے اینٹیں لے کے آتے ہو، ایک اینٹ کو لگا دیا بیت الخلاء میں، دوسری اینٹ کو لگا دیا محراب میں، نسبت کی وجہ سے وہ مقام بلند ہو گیا۔ اللہ کریم اسی طرح فرماتے ہیں یوحا الیہ، میرے نبی کی نسبت جس وقت وحی والی میرے ساتھ جڑ گئی ساری کائنات سے میرے نبی کا مقام اونچا ہو گیا، ساری کائنات سے میرے نبی کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس اونچے درجے میں یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے صفتوں کو ہاتھ لگ گیا ہے، اللہ کی صفتوں میں شریک ہو گیا ہے، اللہ کے خزانوں میں شریک ہو گیا ہے، اللہ کے علموں میں شریک ہو گیا ہے،
اللہ کے اختیار میں شریک ہو گیا ہے، یہ مت سمجھنا، بلکہ اسی نبی کا اعلان ہے، انما الہکم الہ واحد۔ میرے شان کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا، میں جتنی شان والا ہوں پھر بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ الہ تمہارا اکیلا اللہ ہے۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آج قوم کو الہ کے معنی کا نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے، اور نہیں ہو میرا بھائی، اللہ کا قرآن بتاتا ہے الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، توجہ میری طرف کرنا، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حیب دان بھی ہے، الہ کا ایک معنی متصرف الامور بھی ہے، الہ کا ایک معنی اولادیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی روزیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی قبضے اور قدرت کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی نظر و نیاز کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی منت منوتی کا مالک بھی ہے، الہ کا ایک معنی سجدے اور رکوعوں کے مالک بھی ہے۔ یہ سارے معنی الہ کے، اور اللہ کے نبی کا اپنا اعلان ہے، میرے نور سے دھوکہ کھا کے مجھے اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ نور میرا بڑا اونچا ہے، شان میری بڑی اونچی ہے، لیکن یہ اعلان میں کر رہا ہوں، شان جتنی بھی میری اونچی ہو لیکن مشکل کشا تمہارا اکیلا۔ نہ ایسے نہیں، آج آپ کے ہاتھ بھی بلند ہو اور آواز بھی آپ سینے کے زور سے لگائیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو میلاد کے نام پہ میرے نبی کے اوصاف بیان کرنے میں وہ حد سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے نبی کی تعریفوں کو بیان کرتے وقت وہ میرے رب کی توحید پہ حملہ کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور اب کہتے ہیں داتا کی آمد مرحبا، اب کہتے ہیں مشکل کشا کی آمد مرحبا، اب کہتے ہیں حاجت روا کی آمد مرحبا۔ میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی کا شان اونچا، مقام اونچا، درجہ اونچا، رفعت اونچی، منصب اونچا، عہدہ اونچا، لیکن اس سب کے باوجود قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا اکیلا، حاجت روا اکیلا، غیب دان اکیلا، غوث العظم اکیلا، بگڑیاں بنانے والا اکیلا، کائنات کا علم رکھنے والا اکیلا، قدرت کا مالک اکیلا، ساری کائنات میں اختیار میرے رب کا چلتا ہے، علم بھی میرا رب کا کامل ہے، قدرت بھی میرے رب کی کامل ہے، اور جو میرے نبی کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ نبی کو شریک کرے، ولی کو شریک کرے، علی کو شریک کرے، چھوٹے کو شریک کرے، بڑے کو شریک کرے، علی حجویری کو شریک کرے، پیر سیال کو شریک کرے، لجپال کو شریک کرے، میرے نبی اور میرے رب کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا پکا مشرک ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اسے میرے نبی کے میلاد منانے کا کوئی حق نہیں۔ میرے نبی نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، آج توحید سے بغاوت کر کے تم مناتے میلاد ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو، مناتے میلاد ہو نظر غیر اللہ کی دیتے ہو، مناتے میلاد ہو اور جا کے حاجتیں پیروں سے مانگتے ہو، مناتے میلاد ہو اور جناب بے حیائیاں پھیلاتے ہو، مناتے میلاد ہو عورتوں کو سجا کے تم لے آتے ہو جلوسوں میں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، بڑی بڑی نئی چیزیں پہلے ہوتی تھی جناب، پہلے نکلی مدنی جلیبیاں، پہلے کیا نکلی؟ ساویاں، پھر نکلا مدنی ملک شیک، اب نکل آئی مدنی داڑھی کو کیا ہوا ہے سبز، اور پھر اس سے آگے معاذ اللہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چپل پہنی ہوئی ہے گرین کلر کی۔ ہائے ہائے ادب کر، بے ادبی سے باز آ جا ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ اب نئی چیز آ گئی، یہ فیس بک پہ گھوم رہا ہے وہ ملتان کا اس جلوس کا کلپ جس میں ایک ملتانی پری کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، حور بنا کے،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے نبی کے جلوس میں، اور تم اہل توحید کو کہتے ہو کہ تم جناب میلاد مناؤ، کیونکہ میلاد سے توحید زیادہ واضح ہوتی ہے، اور میلاد سے توحید واضح کرنے کے لیے ہمیں بدعتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توحید قرآن سے واضح ہوتی ہے، توحید میرے نبی کی سنت سے واضح ہوتی ہے، توحید کو واضح کرنے کے لیے ہمیں بدعت کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید پہلے ہی بڑے واضح ہے، بولو توحید پہلے ہی بڑے واضح ہے، توحید جیسی واضح چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ہم بدعتیں کر کے، اور میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کی تائید کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر، کہ یہاں جو ماحول ہے، اب میں جو بول رہا ہوں یہ رد عمل میں بول رہا ہوں، یہ ایکشن نہیں، یہ ری ایکشن ہے۔ کیا ہے؟ یہ عمل نہیں، یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے۔ عمل نہ ہو تو رد عمل نہیں ہوتا، ایکشن نہ ہو تو ری ایکشن نہیں ہوتا۔ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہم کسی پہ تان کرتے ہیں، نہ کسی کا نام لیتے ہیں، نہ کسی کو کافر مشرک کہتے ہیں، ہم تو عقیدوں کی بات کرتے ہیں، اور ہم تو امن کو برقرار رکھنے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے منہ پہ آ کے کہے کہ تم نبی کی شان کم کرتے ہو، بتاؤ ہم سے برداشت ہوگا؟ ہاتھوں کو بلند کرو۔ یہاں آ کے کوئی ہمیں کہے کہ تم نبی کی شان کم کرتے ہو، مجھے بتاؤ نبی کی شان کو کم کرنے والا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ زور سے بولو کون ہوتا ہے؟ جب ہمیں کہا جائے کہ تم نبی کی شان کو کم کرتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں کافر کہہ کے چلا گیا ہمارے منہ پہ۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ذرا نظر رکھی جائے، کنٹرول کیا جائے۔ جو کر رہے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کریں، اگر کسی کا ذہن ہے تو کریں، لیکن کسی کے دروازے پہ آ کے کسی کا منہ چڑھانا، اسے ہم ہرگز برداشت۔ اچھا اگر ہمیں گالی دے کے چلے جاتے، رب کعبہ کی قسم میں نہ بولتا، میرے باپ کو گالی دے کے چلے جاتے میں نہ بولتا، لیکن جب وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تم نبی کی شان کم کرتے ہو، بتاؤ میں چپ کیسے رہ جاؤں؟ وہ کہہ کے گئے تم نبی کی شان کو کم کرتے ہو، یہ ہم سے برداشت ہوتا ہے؟ اس لیے میری اتنی ساری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ وہ ان معاملات پہ تھوڑی سی نظر رکھا کریں تاکہ افراتفری کا ماحول پیدا۔ شان کم کرتے ہو، شان ہم کم کرتے ہیں؟ اللہ واللہ، جو قرآن پڑھتا ہے وہ شان اونچی کرتا ہے، کم نہیں کرتا۔ دوڑے پڑھنے والے شان کم کرتے ہیں، مرثیے پڑھنے والے شان کم کرتے ہیں، ساتھ میوزک چلانے والے شان کم کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، عورتوں کو جلوسوں میں لا کر شان کم کیا جاتا ہے، ناچ کر شان کم کرنے کی بے ادبی کی جاتی ہے، اور جو قرآن پڑھے وہ شان کم نہیں کرتا، شان اونچا کرتا۔ بہرحال جی، سراج منیرہ پہ تھوڑی بات کر رہا تھا، لیکن اب وقت کا دامن بھی بڑا تنگ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں کہ میں لگا رہوں، یہ تو جمعے کا موقع ہے، آپ کے کام کاج ہوں گے، مصروفیت ہوگی۔ آخری بات سنیں جی، میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ 31 اکتوبر کو اتوار والے دن سیرت النبی کانفرنس ہم انشاءاللہ کریں گے، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ تمہارے لیے رہنمائی کس رستے میں ہے، میلاد النبی میں یا سیرت النبی میں؟ تمہاری زندگی میلاد النبی سے بدلے گی یا سیرت النبی؟ اس لیے ہم نے کانفرنس کا عنوان سیرت النبی رکھا ہے، اور یہ ایسی مثالی اور تاریخی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ کہ پورے علاقے میں میرے نبی کی سنت کا نور ہم چمکائیں گے انشاءاللہ۔ اس پورے علاقے میں میرے نبی کے مشن توحید کی دعوت کو کریا کریا اور گھر گھر انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے، اور میرے نبی کی سیرت کا علم بلند کریں گے۔ آپ ساتھ دو گے ہمارا؟ شرکت کرو گے اس کانفرنس میں؟ دعوت دو گے دوستوں کو؟ آپ نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آخری اپیل آپ سے یہی ہے کہ یہاں 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ اس کانفرنس کی تیاری کے لیے، انتظامی معاملات کے مکمل کرنے کے لیے جو ہمیں تعاون کی ضرورت ہے آپ کی، آپ اس میں ہر بندہ اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں۔ یہ آپ میرے نبی کی سیرت کے نام پہ دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے کنجوسی دل کھول کے دینا ہے۔ ان پیسوں سے میرے نبی کی سنت کا نعرہ لگے گا، انہی پیسوں سے انشاءاللہ میرے نبی کی سیرت کا پیغام بلند ہوگا۔ تو آپ سے بار بار ہم مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اسی ایک جھولی میں ہی آپ اتنا وہ دل کھول کے ڈالیں کہ اس کا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔
बिद्तों पे लोग पैसे लगाते हैं, शिरकिया अकायद की तरवीज के लिए पैसे लगाते हैं, तो हमें अपने नबी की सुन्नत के लिए बहुत ज्यादा फिर इंशाअल्लाह हाथ आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा इब्न अल्लामा शाह सवार मैदान खिताबत हजरत मौलाना अल्लामा कारी इस्मतुल्लाह खान साहिब मुल्तानी होंगे। और इसके साथ हमने इस दफ़ा एक नया खतीब शामिल किया है। आप में से कोई बंदा उनको जानता नहीं, नया नाम है, तो ये ना समझे कि नया नाम है तो कोई एवं ही होगा, नहीं। आप आएंगे इंशाअल्लाह, आपके दिलों की तार को वो छू लेंगे और आपके दिलों में इश्क रसूल को जिंदा कर देंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब इंतहाई लाजवाब खतीब है और नौजवान खतीब है, बिल्कुल नौजवान यंग और बेहतरीन खतीब है, तो इसके लिए भी आपने जहन में रखना है। 2 नात खान हमने हुजूर की मदा सराई के लिए साथ शामिल किए हैं, एक कारी अयाज महमूद हसानी सियालकोट से और एक जनाब हसन अफजाल सिद्दीकी साहब लाहौर से। ये दोनों तशरीफ़ लाएंगे और अपने मखसूस अंदाज में सही मानों में मेरे नबी की तारीफ़ करने का हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और 5वें हमारे मेहमान हैं नकाबत के लिए, एक वो भी नया नौजवान है, लेकिन नकाबत के मैदान में हुजूर की तारीफ़ी अशार पढ़ने में, रब्बे जुल जलाल की तौहीदी अशार पढ़ने में उनको भी कमाल हासिल है। जनाब काजी आयतुल्लाह साहिब तलागंग से, वो भी तशरीफ। इनमें से हर बंदा सुनने के काबिल है, बैठने के काबिल है कि आप बैठें और उनकी बातें सुने। इंशाअल्लाह आपका ईमान जो है वो मुनव्वर होगा। ये ज़रा पीछे 2 बंदे और खड़े हो जाते ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना होता। कोई नीचे भी 1-2 भेज दे, जल्दी 2 मिनट में मुकम्मल करें जी। इसके अलावा भी आप जो साथी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है तो वो बाद में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, इसमें काफ़ी इसके अखराजात हैं। अंदाज़ा तकरीबन मेरा जो अंदाज़ा है, मेहमानों की भी खिदमत होती है, दूर से तशरीफ़ लाते हैं, इंतज़ामात इंसरामात, तकरीबन 1 लाख रुपया हमारा पहले भी सालाना कॉन्फ्रेंस पे लग जाता है, तकरीबन 1 लाख रुपया। वो ये ना समझे कि हमने ज़ाया कर दिया। उस एक कॉन्फ्रेंस का जो फ़ायदा होता है पूरे इलाके को, और एक दफ़ा एक नई ताजगी रूहों में भर दी जाती है, उसके सामने 1 लाख की कोई हैसियत नहीं है। मेरे नबी की शान का नारा बुलंद होता है, तो इसलिए इसके बाद भी आप अपने ज़हनों में रखेंगे। और जो साथी ज़्यादा से ज़्यादा ताआवुन करना चाहते हैं वो तशरीफ़ लाएं और अपना हिस्सा इसमें डालें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।